بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم اور مکرم سامعین حضرات، سب تو پہلے تو سبحان اللہ کہنے والے ادھر آؤ نا، ذرا سامنے آؤ کہ تساں اتھے ہی بہنا سی سارے جوان بندے ہاں تے یہ نا انصافی ہے، پھر مینوں بھی اتھے بٹھا لو۔ مدینی صاحب ادھر آؤ نا ذرا۔ یہ جو آپ درس کا یا مل بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ مقصد ہے اللہ کی رضا۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہ میں آپ کو راضی کرنے آیا ہوں، نہ آپ مجھے راضی کرنے آئے ہیں، ہر کوئی اللہ کو راضی کرنے آیا ہے۔ کیوں جی سلفی صاحب؟ تو جب ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں تو پھر ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو جب ہم قریب ہو کے بیٹھیں گے تو یہ بھی ایک محبت کا ثبوت ہے، اور اس سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ روکتے ہیں، فقد استکمل الایمان، گویا کہ ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسپیکر نو تسی چھیڑ دیو گے آپ ہی؟ میں گزارش یہ کرنی سی کہ بس جویں ہے رہن چھیڑنا نہیں، بس ٹھیک ہے، وہ دی مہربانی جی آپ ہی بند ہو گیا تھا۔ ساڈی آواز اینی کو ہے وے کہ دوست سن لین گے۔ بہرحال جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آواز کم ہی رہے تو اچھا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا محل نوٹ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی پاک کتاب قرآن مجید 15واں پارہ، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، سورۃ معراج، اس کی آیت نمبر 1۔ کل کچھ لوگوں نے ہمارے معاشرے میں 27 رجب کا روزہ رکھا، اور گزشتہ رات 27ویں رات کی عبادت بھی کی۔ لفظ و لوافل کا اہتمام ہوا، مساجد میں چراغاں ہوا، گلی محلے میں لوگوں نے کھانے تقسیم کیے، ثواب کی نیت سے بڑے بڑے عمل کیے گئے، بڑے بڑے کام کیے۔ جب آپ اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اللہ رب العالمین نے معراج کروائی۔ کب کروائی؟ رجب کی 27ویں رات کو۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ سماعت کر چکے ہیں کہ قرآن و سنت سے معراج ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزات کی طرح یہ بھی ایک معجزہ ہے، لیکن اس کی تاریخ ثابت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی تاریخ بلا دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی بھول جایا کرتے تھے، اور یہ آپ کے عبد، انسان اور بشر ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دی۔ اگر شمشاد صاحب کبھی نماز پڑھاتے ہوئے مغرب کی نماز 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں تو لڑنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھائیں، سلام پھیر دی۔
سارے صحابہ خاموش. ہم تو بولتے ہیں نا درس ہوندا ہوئے وچ ہی بولنے ہیں, لیکن صحابہ اکرام خاموش. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بولے. کیوں؟ سامنے کون ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی, پھر بھی آخر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بول پڑتے ہیں. ایک صحابی, ان کا لقب تھا ذوالیدین, ہاتھوں والے. ویسے تو سب ہاتھوں والے تھے لیکن ان کے ہاتھ کچھ لمبے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. وہ بول پڑے, بول کے کہنے لگے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام, اقصرت الصلاۃ ام نسیت. یہ بھی ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے. پہلے یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں, ساؤنڈ بند ہی کر چھوڑو. پہلے یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں, کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جی کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے؟ ام نسیتا, یا آپ بھول چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مختصر نہیں ہوئی. پہلے صحابہ کو پوچھا کہ کیا یہ ذوالیدین سچ بول رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ واقعتاً میں نے 2 رکعتیں پڑھی, باقی 2 رکعتیں چھوڑ دیں. صحابہ نے کہا نعم, آپ نے ایسے ہی کیا ہے. فرمایا نہیں, نماز مختصر نہیں ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے کبھی کبھی. جب اللہ بلانا چاہے, اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر بلا دی, اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات تاریخ بلا دی, جیسے آپ نماز میں بھول گئے. لیکن لوگوں نے کہا نہیں, کسی نے ربیع الاول کہا, کسی نے رجب کہا, کسی نے رمضان کہا, کسی نے محرم کہا, مختلف تاریخوں کے اعتبار سے کہ آپ کو اس وقت معراج ہوئی, اس وقت ہوئی, اس وقت ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک المیہ ہے. یعنی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرا تھا, ظلم و بربریت اور جبر اور جناب لوگوں کا اللہ سے دوری اور ڈاکے, رہزنی, بچیوں کا درگور کرنا, عورت کی عزت نہیں تھی, استحصال کیا جاتا تھا. یہ سب مانتے ہیں. اصل مومن مسلمان وہ ہے جو اس سے آگے مانتا ہے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ جب آپ آئے تو یہ حالات تھے, لیکن جب آپ آئے تو آپ نے حالات کیسے کہے, کیسے بتائے, کیسے کر کے دکھائے, یہ کون مانتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں. لیکن جو یہ مانتا ہے کہ وہ معراج ہوئی کیوں, اس معراج کے بعد آپ نے کیا بتایا, اصل مومن مسلمان تو وہ ہے جو مقصد پہ نظر رکھتا ہے, واقعات پہ نظر نہیں رکھتا. معجزات تو بہت ہیں. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا اونٹنی کا. بغیر اونٹ اور اونٹنی کے ایک اونٹنی پہاڑ سے نکل آتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود اللہ کا معجزہ ہے. بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا, پھر ماں کی گود میں اللہ نے بلا دیا انی عبداللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزات دیے. آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے, بیماروں کو صحیح کرتے تھے. بڑے بڑے معجزات ہیں پیغمبروں کے. حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات ہیں. چاند کا معجزہ ہے, درخت کا چل کے آنا آپ کے پاس, کافروں کے مطالبے پہ یہ گواہی کہ آپ سچے پیغمبر, رسول, اللہ کے نبی. اور کئی معجزے, کافروں کو آپ کے مقابلے میں شکست مل جانا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے مقابلے میں بڑے بڑے جوان ڈھیر ہو جایا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ آپ ایک سائیڈ پہ ہوں, پوری کائنات ایک سائیڈ پہ ہو, آپ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے. یہ آپ کا معجزہ ہے, آپ کی خصوصیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے مبارک ہونٹوں کو لگا ہوا دودھ وہ سارے صحابہ پی جاتے, کسی کی پیاس سب کی بجھ جاتی, لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی ایک بکری وہ 1400 صحابہ کھاتے تھے.
اس طرح کے ڈھیروں معجزات ہیں، اگر ان پہ بات کرنا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کوئی علیحدہ کچھ وقت درکار ہوگا. لیکن ہمارے استاد محترم، میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ ہوں تو تسی ساڈے امام ہو گئے ہو، اب تو مزید محترم ہو گئے ہیں نا. جب بندہ امام ہوتا ہے مزید محترم ہو جاتا ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ پہلے کی نسبت زیادہ قابل عزت ہیں. انہوں نے کہا مختصر بیان کریں گے. یہ ایک قید ہوتی ہے، آنے والے کو سمجھایا جاتا ہے کہ ساڈے بندیاں زیادہ دیر نہیں بہنا، لہذا ہاتھ ہولا رکھیا جائے. تو بہرحال پہلے آپ نے مجھے لگتا ہے کوئی سال 2 سال بعد ہی دعوت دی ہے، تو اللہ کرے تو انہوں چھیتی طرح آئے ساڑھے تھے. لیکن بہرحال بات کو مختصر کرتا چلوں تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. لو جڑے بچے نے ان گلاں کیتیاں انہوں میں ایتھے بلا لینا، وہ تو سبق سننا ہے. اگر سبق نہ آیا تو 10 روپے جرمانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے کو اسراء کروائی. ہمیں وراثت میں کچھ انداز ایسا ملا ہے کہ پڑھنے پڑھانے والا، تاکہ سبق سمجھ آ جائے. یہ 2 نام ہیں، اسراء اور معراج. سلفی صاحب نوٹ کرو، اسراء کسے کہتے ہیں؟ مسجد الحرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الاقصیٰ تک سفر، اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا واقعہ اسراء و معراج، اس کا نام ہے اسراء، زمینی سفر. اور آپ کا جو سفر مسجد اقصیٰ سے لے کے آسمان تک، 7ویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، اس کا نام کیا ہے؟ معراج. یہ 2 نام ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اسراء بھی کروائی، معراج بھی کروائی. اور اللہ نے قرآن میں کہا میں نے 1 رات میں کروائی. اور مسافت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی، پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کا. وہ کیسے ہے؟ پیدل ہے، سواری پہ ہے، وہ اللہ عالم کیسے ہے. بہرحال کم تر سفر تو پیدل ہے نا. اگر پیدل ایک انسان 500 سال تک چلتا رہے تو یہ مسافت ایک آسمان کی، پھر موٹائی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پھر یہ موٹائیاں، اللہ نے یہ سارے سفر تقریباً 14 سفر 500 سال کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 رات میں کروائے. اللہ نے کیسے کروائے؟ اللہ نے زمانے کو روکا، اللہ نے وقت کو روکا، رات کو روکا. اللہ نے ایک ہی رات میں سب کچھ کیا. وقت چلتا گیا، زمانہ چلتا گیا، یہ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا کیا. اللہ کی قدرت ہے. اللہ چاہتے تو لوگوں کو سلائے رکھتے. اصحاب کہف کو اللہ نے 309 سال سلا دیا. شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال، قمری اعتبار سے دیکھیں تو 309 سال اللہ نے سلایا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے سلا دے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ چاہتا ہے رات کو ہمیں موت دیتا ہے، سلاتا ہے. اللہ صبح بیدار کر دیتا ہے. کئی سوتے سو جاتے ہیں. یہ اللہ کی مرضیاں ہیں. اللہ نے معجزہ دیا. لوگوں نے بیان کیا کہاں تک؟ لائٹوں کی حد تک. میں ذرا لائٹوں سے آگے بیان کروں گا کہ شب بیداریوں سے، بناوٹی نوافل سے، مغرب سے عشاء تک 12 نوافل کو خاص انداز سے پڑھنا، پھر عصر سے لے کے مغرب تک خاص انداز سے دعائیں مانگنا، پھر رات کو مخصوص عبادت کرنا، 100 نوافل کا اہتمام کرنا. ایک مولوی کہتا ہے 100 نفل کیسے پڑھنا ہے؟ کبھی 4 اکٹھے، کبھی 2، پھر 4، پھر 2، پھر 4، پھر 2. دوسرا مولوی کہتا ہے نہیں 2 کر کے پڑھنے ہیں. تیسرا کہتا ہے نہیں 8 کر کے سلامیں پھیرنی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وطر پڑھا کرتے تھے. یہ ہوتی ہے بناوٹی عبادت. نہ کوئی سر تھے نہ کوئی پیر. پھر صبح کو روزہ رکھنا ہے. لوگوں نے مسئلے پوچھے، جی کل 27 ہے روزہ رکھنا ہے؟ بھائی نہیں، ثابت نہیں ہے. نہیں فلاں قاری صاحب کہتے ہیں. بھائی ان سے پوچھئے. ہم تو کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. وہ صحابہ کرام، اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہوتا تو میرا ایک سوال ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اور جلیل العظمت صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول کرنے کی جگہ، آپ کا پیشاب کرنے کی جگہ بھی یاد رکھتے تھے، کیا وہ تاریخ یاد نہیں رکھ سکتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ جیسے لازم رہنے والے لوگ، انس بن مالک جیسے روایت کرنے والے لوگ، حضرت عائشہ جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہا، اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس جیسے لوگ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے تاریخ یاد نہیں رکھ سکتے تھے؟ رکھ سکتے تھے. آپ نے بتائی نہیں، آپ نے کوئی عمل کیا نہیں، مخصوص بتایا نہیں. جو کام کرنے کے ہیں وہ تو ہم بھول گئے. معراج ہوئی، اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کو مسجد الحرام سے، حدیث میں آتا ہے واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے لٹایا گیا، میرے سینے کو میرے یہاں سے لے کے یہ پیٹ تک چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا. ایک حدیث میں صرف دل کا آتا ہے، دوسری حدیث میں پورے پیٹ کا لفظ آتا ہے کہ میرے پیٹ کو دھو دیا گیا، پھر نور سے، ہدایت سے، اللہ کی رحمت سے بھر دیا گیا. میرے دل کو بھی وہ پلیٹ میں رکھ کے زمزم کے ساتھ دھو کے، نور سے، ہدایت سے بھر کے واپس رکھ کے، پھر مجھے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، جبریل نے بتایا یہ اللہ کے سارے نبی ہیں. میں نے ان کی امامت کروائی. پھر وہاں سے ایک سواری لے کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سواری بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا دون البعل فوق الحمار، جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی تھی، سفید رنگ کی سواری ہے، براق ہے، اس کی ایک جو قدم ہے وہ کتنا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ قدم رکھتی ہے. پھر آسمان پہ لے جایا گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پہ فلاں ملا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر عیسیٰ و یحییٰ سے ملاقات ہوئی، ابراہیم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ساری ملاقاتوں کا بیان کرنے کے بعد اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہاں تک مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں کرتے. اس سے آگے کیوں نہیں کرتے؟ آتا ہی کچھ نہیں، کرنا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سوال کیا، فرشتے پوچھتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں کون ہے، کہنے والا کہتا ہے میرے ساتھ محمد ہیں. کس کو لے کے آئے ہو؟ محمد کو لے کے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا خوش آمدید، آنے والا بھی بڑا عزت والا ہے، لے کے آنے والا بھی عزت والا ہے، بلانے والا بھی عزت والا ہے، جلالت والا ہے، قدر و منزلت والا ہے. بھائیو ایمانداری سے بات بتائیے گا، جب ہمارے والدین جن کے حیات ہیں، اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی دے، جن کے وفات پا چکے ہیں اللہ ان پہ رحمت فرمائے، جب ہمارے بزرگ اس دنیا سے جاتے ہیں، اے پتہ جی گھراں چ رشتیاں دیاں لڑائیاں نے، قادیاں والا ایس منڈے دا ویاہ ادھر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ وہ ہمارے بزرگ فوت ہوتے وقت کہہ گئے تھے، پاویں وہ کڑی منڈا ایک دوسرے نو پسند کرن تے پاویں نہ کرن. مدینی صاحب طلاقاں دے کیس آندے نے، ان طلاقوں کے کیسوں میں کچھ کیس یہ بھی ہیں، لڑکی لڑکا پسند نہیں کرتے، ماں پیو نے دھکے نال ویاہ کر دیتا. کیوں؟ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں. بزرگاں کے بھی گزارش ہے کہ جان لگے ہیں جی کام نہ کریا کرو، یہ اچھے نہیں نے. بہرحال ہم ان کی قدر کرتے ہیں. وصیت، ایک بات وصیت، اپنے بزرگوں کی وصیت کی ہم کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. نمبر 2، اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں یا آپ کہیں میرے پاس آتے ہیں اور میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں جی میں نہیں لینا، تسی اگوں کی آندے ہو؟ نہیں جی نہیں، تحفہ واپس نہیں کریدا. آندے ہو نا؟ سیانے بندے چپ کر کے واپس نہیں رکھ دے، سیانے بندے آندے نے تحفہ واپس نہیں کریدا. میں نہیں پیسے مانگدا مدینی صاحب، ہمیں نہ دے آ جائے، لیکن مثال کو سمجھنے کے لیے سیانے بندے کی آندے نے؟ وہ آندے نہیں جی نہیں، تحفہ لو واپس نہیں کریدا، بلکہ دلیل دیتے ہیں حدیث سے. کیا؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم. ہاں جی حدیث پڑھی نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس چیز کی طرف جو تم کرو گے تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور جب تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے صاحب ایمان بن جاؤ گے. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ آپس میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جب تم ایمان والے بن جاؤ گے تمہارا جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہماری رہنمائی کیجئے. آپ نے فرمایا تہادو تحابو،
ہدیے دیا کرو، محبت کیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک میں نے آپ کو وصیت کا بتایا اور ایک کس کا بتایا ہے؟ تحفے کا، ہدیے کا۔ سبق یاد رکھیا جائے یار، سنیا جا سکتا ہے۔ ایک میں نے بتایا آپ کو وصیت کا، دوسرا بتایا ہدیے کا، تحفے کا۔ تو معراج کی رات میں یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے پاس پہنچے، اتنا زمین مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک انبیاء کی امامت کروائی، آپ آسمان پہ پہنچ گئے، اللہ کے قریب ہو گئے، پردہ درمیان میں حائل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا بندہ کوئی نہیں۔ پردے درمیان میں موجود ہیں، حائل ہیں، عند سدرۃ المنتہا، ساری باتیں حقیقت۔ اللہ نے بلا کے دیا کیا ہے؟ اصل یہ بات ہے، اللہ نے بلا کے دیا کیا ہے؟ بلا تو لیا اللہ تعالیٰ نے، بیان کرنے والے نے بیان بھی کر دیا، سننے والے نے سن بھی لیا۔ بھائی معراج ہوئی، جب بھی ہوئی، کیوں ہوئی یہ بات ہے۔ اللہ نے بلایا، کیوں بلایا؟ چراغاں کرنے کے لیے نہیں بلایا جناب والا، اپنی طرف سے عبادتیں بنا بنا کے نوافل پڑھنے کے لیے نہیں بلایا۔ اللہ نے تحفے دیے، کیا کیا؟ سب سے پہلا تحفہ جو اللہ نے دیا وہ کیا ہے جی؟ نماز۔ تحفہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تیسرا تحفہ جڑا یہ دسے گا وہ کامیاب ہے۔ آج کے ہمارے موضوع میں نہیں ہے، خیر یہ سوال میں آپ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ 3 تحفے ملے معراج کی رات، 2 آسان تھے، مشہور تھے، جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیے۔ تیسرا تو آپ لبنا ہے، جنہوں لبو گے پھر بھولے گا نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ شفاعت، اور اللہ ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ شفاعت کس کے لیے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا، آپ کی شفاعت اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہیں، کچھ نہ کچھ سزا ملے گی، واپس جنت میں۔ اللہ کے نبی کی امت کے گناہ گار بھی جنت میں آخر کار چلے جائیں گے، لیکن کون؟ جنہوں نے آپ کو پیدا کرنے والے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ پہلا تحفہ جو اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ نماز۔ 50 ملی، کم ہوتی 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی امت کو جا کے 5 نمازیں دے دو، پڑھیں گے 5، ثواب کتنی کا ملے گا؟ 50 کا۔ اصل تو 50 ہی ہیں، پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ تحفہ ہو گیا۔ نمبر 2 میں نے بات کی تھی وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رحلت فرمانے لگے تو آپ کی زبان مبارکہ کے آخری الفاظ جو ہمارے لیے ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگو نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم۔ میں پنجابی جی دساں تے تواڈے ملازمین، وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تواڈے ملازمین۔ کچھ نہ کچھ تو یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نا جن کے پاس ملازم کام کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارنا بھائی، کبھی کسی کو گالی نہیں دینی بھائی۔ جو یہ بات کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ملازموں کے ساتھ ناجائز سلوک کرتا ہے، 8 گھنٹے دی تنخواہ دے کے 10 گھنٹے کام کرواندا ہے، نہیں کرنا چھٹ جاؤ، اوور ٹائم پہ ظلم کرتا ہے، نہیں دیتا۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے کو بھی لوگ کام کر دینے، مجھے پتا ہے کیڑا کیڑا ظلم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل نہیں کرتا، اپنے ابے کی وصیت پہ عمل کرتا ہے لیکن رسول اللہ کی وصیت پہ عمل نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مومن ہوں، میں نے رجب میں روزہ رکھا، میں نے رات کی عبادت بھی کی، 27 کا روزہ بھی رکھ دیا، 22 کے کنڈے بھی نکال دیے، میں نے سارا کچھ کر دیا،
لیکن معراج کا تحفہ چھوڑ دیا, تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہی نہیں, تم نے تو ایک واقعے سے محبت کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں نے کہا کہ تمہارا نبی کہتا ہے میں راتوں رات شام مسجد اقصی فلسطین میں گیا, پھر آسمان پہ گیا, اپنے رب سے تحفے لے کے آیا, کیا کہا؟ سوال کیا, کہا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کافروں نے کہا ہاں محمد نے کہا ہے. ان کے دل میں تو یہ تھا ہاں اگر ابو بکر نے سوال کر لیا اس کے مطلب یہ پھنس گیا, شک پیدا ہو گیا ان کے دل میں, پوچھنے لگ گیا کیا واقعی ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں کہی ہے. کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر سچ ہوگی, سچ تو مان لیا. تو کیا حضرت ابو بکر نے صرف یہی سچ ماننا یا جو لے کے آئے تھے وہ بھی سچ ماننا؟ جو لے کے آئے تھے وہ بھی سچ ماننا تھا. اور بھائیو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکانا ہوئے گا نا دس دیا جائے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ جس بندے کی نماز صحیح ہے وہ باقی عمل بھی صحیح رکھ سکتا ہے, جس بندے کی مسلمان کی نماز صحیح نہیں ہے وہ باقی عمل صحیح نہیں رکھ سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. مکا دیں جدو نماز تلاوت مکانی ہوندی ادو بابے کھنگ دے نہیں. تو بھائی ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, سب سے پہلا سوال جو اللہ کریں گے قیامت کے دن وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا. میرے آپ جیسا گناہگار بندہ بڑا اللہ کو کہے گا یا اللہ میں نے رانا کالونی کا کوئی گھر بھوکا نہیں سونے دیا. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے, ظالم نماز پڑھی؟ کہے گا نہیں. یا اللہ میں نے لوگوں میں بڑا خرچ کیا. اللہ کہیں گے نماز پڑھی؟ نہیں. یا اللہ میں نے بیواؤں کی بڑی مدد کی. اللہ پوچھیں گے نہیں ظالم جھوٹ بولتا ہے, نماز پڑھی؟ نہیں. اللہ سونے میں نے یتیموں کی بڑی پرورش کی. نہیں 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 نہیں, پیچھے کر اپنے عمل. نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی. اللہ جی میں نے سڑکیں بنوائیں, گلیاں بنوائیں, پانی کا انتظام کیا, میں نے بوہر کروا دیا, میں نے یہ کر دیا, مسجد کو لائٹ دے دی, قالین بچھا دیا, نمازیوں کے لیے افطاری کروا دی. اللہ پوچھیں گے نہیں ظالم نماز پڑھی؟ کہے گا نہیں نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک نماز پڑھی, دو پڑھی, تین پڑھی, چار پڑھی, کیا یہ بندہ نمازی ہے؟ حتیٰ کہ 5 پڑھی لیکن بے وقتی پڑھی, یہ بندہ نمازی نہیں ہے, یہ نمازی نہیں ہے. اس کی دلیل کہاں ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت. کیوں؟ کسی میں جرت ہے وہ اللہ سے سوال کرے؟ لیکن ایک وقت کے لیے سوچو, نماز پڑھنے والے کے لیے ہلاکت کیوں؟ اللہ جی نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی ہلاک. الذین هم عن صلاتهم ساہون. آپ کے قاری صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے فاضل بھائی ہیں, استاد جی بیٹھے ہیں, سوال کیجئے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ ساہون کون ہے؟ نماز چھوڑنے والے؟ نہیں 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 نہیں, نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ. تفسیر اٹھائیے, ابھی نکالیے, آپ کی مسجد میں تفسیر ہوگی, پڑھیے, مطالعہ کیجئے, اپنے علماء سے سوال کیجئے. یہ بے نماز ہے؟ نہیں, یہ وہ ہے جو پڑھتا پوری ہے لیکن سست پڑھتا ہے, چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا ہے, اگلی پچھلی کے ساتھ پچھلی اگلی کے ساتھ پڑھتا ہے. یہ وہ ہے. اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیوں جی سر جی؟ ان جی والد محترم حضرت الشیخ محمد مالک بھنڈر حافظہ اللہ کے ترجمے کے شاگرد ہیں. ترجمے جی تو غلطی ممکن نہیں نا, کیوں جی سر جی؟ یہی ترجمہ ہے نا, جو پڑھتا ہے لیکن سست پڑھتا ہے. کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون. کامیاب ہو گئے مومن, کامیاب ہو گئے مومن. اللہ جی کامیاب تو ہو گئے, کون؟ اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنا گیا, کامیاب ہو گیا. کھانے کا بندوبست کر گیا, کامیاب ہو گیا. کاروبار بنا گیا, فیکٹری, جناب کارخانہ, بڑا مکان, سونی گاڑی, کامیاب ہو گیا. نہیں 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 بھائی, وہ تو ہر انسان کا اپنا اپنا کام ہے. خود سوچو, آج جہاں پہ بیٹھے تھے یا آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, جس جگہ پہ, صابر صاحب یقین کیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج ہم میں سے ہر شخص نے
سونا لباس پہنا ہے, سونی جیکٹ پہنی, سونا کوٹ پہنا ہے, سونی ٹوپی پہنی ہے, سونا جوتا پہنا ہوا ہے. کیا ہمارے والدین نے یہ پہنا ہے؟ ان کے پاس یہ نعمتیں تھیں؟ ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں, وہ گاڑیوں میں پھرتے تھے؟ نہیں. اللہ نے تمہیں نعمتیں دیں, ان سے زیادہ دیں. کامیاب کیا وہ ہے کہ جس کے والدین اس کے لیے جائیداد چھوڑ گئے؟ نہیں, ہر انسان کا اپنا نصیب ہے. تمہارے والدین یہاں پہ نہیں تھے جہاں پہ تم ہو, آج اللہ کی نعمتوں میں ہو, وہ اتنی نعمتوں میں نہیں تھے. بھائی کبھی غور تو کرو اپنے آپ پہ, آباء و اجداد پہ غور تو کرو. میں جب اپنے آباء و اجداد پہ غور کرتا ہوں, ہم تو وہ لوگ تھے دیہاتوں میں رہنے والے, گائے بھینس کو پٹھے ڈالنے والے. اللہ نے وہاں سے اٹھایا, شہر میں لا کے بٹھا دیا لوگوں کے سروں پہ. اللہ نے کہا اگر تم سے پہلے کوئی بندہ سر اٹھائے گا, اللہ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے گا. اللہ نے یہ نعمت کر دی, کیوں کی؟ سوچو تو صحیح, ہر بندہ اپنے پہ سوچے. کیا یہ کامیابی ہے؟ نہیں. کامیابی کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ان کے فی حافظ صاحب ہونا. اللہ اکبر. ان نہیں آئے گا, ان ہے سورۃ الماعون. یہاں کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم. قاری صاحب بول دیں نہیں, الذین هم فی صلاتہم, جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. اور نماز میں خشوع کیا ہے؟ بھائیو میری بات کا غصہ نہ کرنا. ایک بندہ بڑی پیاری ٹوپی شوپی پہن کے جناب ایک نماز میں آ کے کھڑا ہے اور صوفی شوفی بن کے بہترین نماز پڑھتا ہے, کیا یہ خشوع ہو گیا اس کا مکمل؟ نہیں. خشوع کیا ہے؟ جو بندہ مکمل نمازیں 5 وقت کی باجماعت سنت کے مطابق پڑھتا ہے, یہ خشوع ہے. ایک نماز بھی وقت سے غافل ہو کے پڑھتا ہے, سنت کے مطابق نماز میں ایک عمل بھی نہیں کرتا, یعنی ساری نماز سنت کے مطابق, کوئی ایک عمل سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ اپنی نماز میں خشوع نہیں رکھتا. ہم نے کیا سمجھا؟ کیا ہمارا اتنا عذر ہے؟ وہ نبینا سے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جی میں نماز گھر میں پڑھوں؟ کہا ہاں پڑھ لیا کرو. تھوڑا سا باہر گئے, آپ نے بلایا, واپس آؤ بھائی, تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ کہا نہیں, گھر میں نہیں پڑھ سکتا, نبینا ہے, رستہ خراب ہے. وہ حدیث پڑھیں, اس میں عذر ہے. اللہ کے نبی جی رستے خراب لے کے آنے والا کوئی نہیں ہے, نبینا ہوں, نظر نہیں آتا, نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں. ہمارا بچہ اسکول جانے کے لیے صبح 6 بجے اٹھتا ہے, نماز کے لیے تو نہیں اٹھتا. نماز کے لیے تو والدین کہتے ہیں, ماں کہتی ہے ستا رہنے دو, چھوٹا جا بچہ ہے, کیوں تنگ کر دے. اسکول جاتے وقت اس ماں کو کیا ہے, خود اٹھاتی ہے. باپ کہتا ہے اچھا چل کوئی گل نہیں, تھوڑی دیر ستا رہنے دے, 8 بجے جانا ہے, بڑا ٹائم. نہیں 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 نہیں, ابھی اٹھنا ہے, نہانا دھونا, وردی پہننی, ناشتہ کرنا, بڑے کام ہے, آپ کو کیا پتہ ہے. کیوں ہوئی بیٹا؟ او کاکا مینو دے دے یار. تو بھائی میرے اس بات کے مخاطب آپ نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گے سانو اتنی دیر دے کیوں پہ سناندے ہو, آپ تو پہلی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں. میرے اس بات کے مخاطب ہمارے گھروں میں رہنے والے وہ لوگ جن بے نمازوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اور محلوں میں بے برکتی ہے. ایک باپ آتا ہے کہتا ہے قاری صاحب کارش برکت کوئی نہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے. کہتا ہے گھر میں بے برکتی ہے, رزق کوئی نہیں, کاروبار بڑا کرتا ہے بچہ, خراب ہو جاتا ہے, لاس ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے. پروفٹ اینڈ لاس بابا جی پڑھتے ہیں, کاروبار کی محنتیں پڑھتے ہیں. کہتا ہے پتر تینوں سمجھایا سی کاروبار اس طرح کریں تو اس طرح. کہتا ہے ابا جی اس سے بھی اچھی ٹیکنیک اپنائی, میں نے اس سے بھی اچھی پالیسیز اپنائی ہیں, لیکن پھر بھی ناکامی. کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تو جتنی مرضی محنتیں کر لے, جب اللہ نے ہینڈ اپنا ہاتھ بند کر لیا تو کچھ نہیں ملے گا تجھے. جا جتنی مرضی محنتیں کر, جب اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے کچھ نہیں ملے گا. پکا نمازی بندہ, پکا نمازی بندہ, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا, مکمل پڑھنے والا, سنت کے مطابق پڑھنے والا, آپ زندگی میں پریشان نہیں دکھا سکتے. میرا سوال ہے کہیں ہے تو دکھا دو. ہاں آپ دکھائیں گے, ہم اس کی نمازوں کی ترتیب دیکھیں گے, کہیں نہ کہیں کمی نکل آئے گی. اگر نہ نکلی تو وہ پریشان نہیں ہو سکتا. جتنی مرضی زندگی میں مصیبتیں ہوں گی پھر بھی کہے گا الحمدللہ رب العالمین, میرے رب کا بڑا کرم ہے, رزق ملتا ہے, کھانا ملتا ہے, پینا ملتا ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, آسودگی ہے, فراوانی ہے.
تو میرے محترم بھائیوں، مختصر بات یہ ہے، اور مجھے بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یار سارے کام زندگی میں ہوتے رہیں گے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کے سامنے پکا کھڑا ہونا شروع کر دو۔ ہم سارے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا قرآن نمازی چاہتا ہے نا، وہ کم از کم میں تو نہیں ہوں، شاید آپ ہو سکتے ہیں، کہنے والا نکارا بندہ تو نہیں ہے، آپ ہو سکتے ہیں اس قدر نمازی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی غلطی نہ کوئی گناہ، اللہ اکبر، ساری رات عبادتیں، پاؤں سوج جاتے، قد تورمت قدما۔ حضرت عائشہ نے کہا خیر ہے عبادت کم کیجئے، کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھ پہ اتنی نعمتیں کی ہیں، تو نعمتوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، اور ایک وقت کا رزق کھا کے دوسرے وقت کا تلاش کرنے والے، آج ہمارے گھروں میں مہینے کا راشن ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کسی کا محتاج نہیں کیا؟ نعمت ہے اللہ کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، بے نماز ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے۔ میرا بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا جاننے والا، کسی کا دوست، کسی کا عزیز بے نماز ہے، پکا بے نماز ہے۔ شاید عید کی نماز بڑی مشکل پڑتا ہے، وہ بھی لوگوں کو ملنے کے لیے اور منہ دکھانے کے لیے۔ تو ان پہ توجہ کیجیے، جب اپنے گھروں سے بے نمازوں پر توجہ کریں گے اللہ کی برکتیں مزید آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، کہنے والے کو بھی، اور آپ سننے والے واجب الاحترام بھائیوں کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اس چیز کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے لے کے آئے۔ اگر اس کی ہم نے قدر نہیں کی تو ہم نے آپ کی معراج کی تصدیق نہیں کی، ہم نے معراج کی تصدیق نہیں کی۔ ایک بندہ ساری رات زبان سے کہتا رہے، دن رات کہے میں اپنے والدین کا بڑا مطیع، بڑا فرما بردار، بڑا مطیع، لیکن بابا جی کہندے نے پتر گلاس چ پانی تے پیا، کہتا نہیں ابا جی وہ دوسرے نو کہہ دیو۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ فرما بردار ہے؟ نہیں، یہ نافرمان ہے، بدتمیز انسان ہے، کہیں گے آپ۔ اس کو بدتمیز کیوں نہیں کہتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا؟ ویسے کہتا ہے مجھے محبت ہے۔ ایک بندہ دن رات کہتا رہے روٹی روٹی روٹی، پانی پانی پانی، رجے گا نہیں؟ جب تک کھائے گا نہیں رجے گا بھائی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو ساری زندگی منہ سے کہتا رہے میں اللہ کے نبی کا امتی 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 امتی، نہیں بنے گا امتی جب تک آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا۔ امتی وہ ہے جو آپ کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ ان بدعات اور خرافات سے بچا کے، اپنے معاشرے کو بچا کے، اللہ کے قریب لے کے آ کے عمل کی طرف توجہ کیجیے، جو آپ کے تحفے ہیں، جو آپ کی وصیت ہے۔ اور آخری بات کہ اگر میں اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر سکتا ہوں، اپنے دادے کی وصیت کو اہم سمجھتا ہوں، اپنے بھائی بہن کی وصیتوں کو عمل سمجھتا ہوں، اچھا قابل عمل سمجھتا ہوں، اے کام کرنا ہے، کیوں؟ وہ ہماری بڑی بہن تھی جی، فوت ہوتے وقت کہہ گئی ہیں، میرے بھائی جان تھے، میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا، کیوں جی مدینی صاحب؟ نہیں، اس طرح لوگوں نے اپنے گھروں کو خراب کیا ہے اپنے باپوں کی وصیتوں پہ عمل کرتے ہوئے۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہیں، لکھی ہوئی مثالیں موجود ہیں۔ عمل کرتے ہیں، گھر خراب ہوتا ہے، ہو جائے، ہم نے باپ کی وصیت کو نہیں چھوڑنا۔ ارے تیرے باپ سے کہیں اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے واجب الاحترام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ تو ایک دعا پکی کریا کرو، میرے آستے بھی تے اپنے آستے بھی۔ چلو یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ نے ساری باتیں پہلے سنی ہوئی تھیں، اس کا اور معاوضہ کچھ نہیں ہم طلب کرتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے پاس۔ ایک مطالبہ آپ سے ہے، جب کبھی دعا کیا کریں تو ہاتھ اٹھاتے وقت ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کریں، اور ایک دعا جو پکی اور سونی دعا، اے اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا، اسلام پہ موت دینا، پھر بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شامل فرما کے
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما کے جنت الفردوس تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دینا. اے دعا پکی شامل کر لو، پکی پکی چھڑنی نہیں کدی بھی. اللہ جنت بھی دینا، جنت الفردوس بھی دینا، بغیر حساب کے دینا، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے پڑوس میں دینا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل فرمائے، جہنمی کاموں سے اور لوگوں سے اللہ ہمیں آزادی نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ سکون نصیب فرمائے. جب تک زندگی ہے ایمان اسلام والی اللہ زندگی نصیب فرمائے. جب موت آئے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر موت آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.